أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. ہدی ورحمۃ للمحسنین، جو سراپا ہدایت والے اور رحمت والی ہے نیکوکار لوگوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. أولئك على هدى من ربهم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وأولئك هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. ومن الناس من يشتري، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، بیہودہ چیزوں کو. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں. وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، پیٹھ پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے.
کأن لم يسمعها گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم بس اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں اسے دردناک عذاب کی۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ سے اور تقریباً 36 دلائل عقلیہ اللہ رب العزت نے بیان کیے، اور بار بار اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائیں اور الوہیت کا اس سے اثبات کیا۔ شرک فی التصرف کا اور شرک فی العلم کا اللہ رب العزت نے خوب اللہ کے لیے اثبات اور غیر اللہ کے لیے شرک قرار دیا۔ اور سورہ لقمان میں بھی اللہ رب العزت تقریباً 10 عقائد دلائل عقلیہ ذکر کریں گے، اور ایک دلیل نقلی حضرت لقمان علیہ السلام سے ذکر کریں گے، اور توحید کا اثبات ہوگا، اور شرک فی یعنی علم کا اللہ رب العزت رد فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ لقمان مکی آیت ہے، مکی صورت ہے، اور سارے مضامین اس کے یعنی مکی دور والے ہیں، تو اس لحاظ سے یعنی جتنے بھی مضامین ہوں گے ان میں اعمال کا زیادہ ذکر ہوگا۔ فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی اس میں حکیم کی طرف اشارہ دلائل عقلیہ کی طرف ہوا، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ کوئی عام آیتیں سے نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اور ایسی کتاب کہ ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت اس کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی انسان اس کے بغیر نہیں بن سکتا۔ یہ اس ذات کی کتاب ہے جس نے سراپا اس میں ہدایت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے۔ اور نیکوکار لوگ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اور بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ہم دوبارہ تاکید ہے کہ یہ یقین ان لوگوں کا ہی انہی لوگوں کا کامل یقین ہوتا ہے آخرت پر۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ ایک ہے کہ کامیابی انسان کو مل جائے اور کامیابی کے ساتھ انسان اپنا سفر طے کر لے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت جیسے وہ اعمال شروع کر لیتے ہیں تو یہ ایسے ہوتا ہے در حقیقت وہ انتہا تک پہنچ گیا۔ مثلا کوئی شخص یعنی امتحان شروع کرتا ہے، امتحان میں ابتداً وہ صحیح لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور لکھنے کے بعد جو ہے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ اب یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ لیکن اعمال صالحہ کرنے والا شخص اس کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ اعمال حسنہ کر لیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس میں یقیناً کامیابی ہے، اور میں کامیاب ہو گیا ہوں، ابھی سے کامیاب ہو گیا ہوں، اگرچہ اس کو نتیجہ ابھی نکلا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں۔ علماء کرام نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس آیت سے غنا یعنی گانے بجانے کو، اور اسی طرح جتنے بھی گانے بجانے کے جتنے اوزار ہیں، آلات ہیں، ان کے حرام ہونے پر اس آیت سے جو ہے استدلال لیا ہے۔ فرمایا من الناس من یشتری، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں، لہو و لعب کی آیتوں کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر لیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ یعنی جتنے بھی گانے بجانے ہیں، جتنے بھی آلات اوزار ایسے طور پر بنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے اس آیت سے اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرائے ہیں، سوائے ایک کے کہ یعنی ایک طرف سے بجایا جائے اور دوسری طرف اس کی آزادی ہو، اور وہ بھی یعنی بالکل مستغنی ہونے کی صورت میں، بالکل انسان جو ہے
یعنی ہاتھ سے بجانا، اور پھر دوسری طرف اس کا خالی بھی ہونا، اور بغیر کسی ایسے یعنی ایسی کوئی چیز کے کہ جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو اور اس کی آواز کو بلند کرے، ایسی چیز کوئی بھی نہ ہو، بلکہ ہاتھ سے بنائے اور ہاتھ سے اس پر بجائے۔ اور اس کی اجازت بھی صرف اور صرف نکاح کی صورت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے موقع پر اسے بجایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اوزار ہیں یا اس کی کوئی ریکارڈنگ ہے، یہ سارے کے سارے اس آیت سے حرام ہیں۔ اور گانا بجانا تو ویسے بھی حرام ہے، ایک ہے صرف اور صرف ڈھول وغیرہ جو یعنی ایک طرف سے بجایا جائے اور دوسرا طرف اس کی خالی ہو، یعنی اس کو یعنی بند نہ ہو، تو ایسے اس کی تو اجازت کسی صورت میں ہے، لیکن کسی کی ریکارڈنگ یا ڈھول یا اسی طرح جتنے اور اوزار ہیں، رباب وغیرہ، دف وغیرہ، یہ سارے کے سارے بالکل حرام ہیں۔ جتنے بھی علماء کرام، جتنے بھی فقہاء ائمہ ہیں، خصوصاً چاروں ائمہ، یہ اس کے علاوہ جتنے اور ائمہ، سفیان بن عیینہ، قتادہ، سفیان ثوری، اسی طرح دیگر ائمہ علیہ رحمہ اللہ جتنے بھی ہیں، ان سب نے اس آیت سے گناہ کی یعنی گانے بجانے کی حرمت نقل کی ہے کہ گانا بجانا بالکل حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ یعنی ایک تو صحابہ کرام کا اجماع رہا ہے، اس کے بعد پھر ائمہ کا بھی اجماع رہا ہے اس بات پر کہ گانا بجانا قطعی طور پر حرام ہے۔ پھر ہے ایک ہے گانا بجانا، پھر گانے بجانے میں بھی ہر ایک جو ہے تفاوت میں ہے۔ تفاوت میں یہ ہے کہ ایک بندہ یہ ہے کہ اکیلے میں گانا سنتا ہے، بالکل اکیلے میں سنتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی ذرا اشاعت کر لیتا ہے، دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے، تو ڈبل گناہ۔ پھر اسی طرح یعنی کوئی دوسروں کو دعوت دینا، یہ تیسرا گناہ۔ اس طرح درجہ بدرجہ اس کا گناہ بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی ایک تو گناہ ہے حرام، اور پھر اس طور پر دعوت بھی دی جائے، یا خصوصاً آج کے زمانے میں جدید دور ہے، نیٹ کے ذریعے سے دوسروں کی تشہیر، تو جب تک اس کا سننا ہو تو اس وقت تک جو ہے صاحب شیئر کرنے والے کو جو ہے اس کا برابر میں وہ گناہ گار ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح یعنی ایک دوسری چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات نیک لوگ یہ کہہ لیتے ہیں کہ قوالی جو ہے وہ سننا جائز ہے، اس لیے کہ قوالی میں تو چلو بعض اوقات یعنی حضرات صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حلال ہے، حالانکہ یہ حلال نہیں ہے، بلکہ گانے بجانے سے بھی زیادہ حرام ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کو ایک چیز حرام ہو اور اس کو دین کا رخ دے دیا جائے، اور دین کے رخ پہ اسے جو ہے سننا اور اسے جو ہے اس میں شامل ہونا قرار دیا جانا، یہ ڈبل گناہ ہے۔ مثلا کوئی شخص ایک نیکی نہیں ہے اور اس کو انسان نیکی سمجھ کر کرنا شروع کر دے، تو اس کو در حقیقت ڈبل گناہ ہے۔ مثلا یہ اسی طرح ہے جس طرح زنا حرام ہے، لیکن اس زنا کو وہ دین کا رنگ دے کر زنا کر لے، تو یہ قطعاً اور ڈبل حرام ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر حرام ہے۔ تو اس طور پر یعنی قوالی اس سے بڑھ کر حرام ہے۔ کوئی بعض اوقات یہ خیال پیدا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ قوالی سننا جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کی وجہ سے یا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی وجہ سے کہ قوالی میں ان کا نام آ گیا، یہ چیز حلال ہو گئی۔ ان حضرات کے نام آنے کے باوجود بھی قوالی حرام کی حرام ہی ہے، اور خصوصاً قوالی میں شرک کا زیادہ دور ہوتا ہے، ہر وقت شرک، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگنا، ایسے الفاظ جب ان میں پائے جاتے ہیں تو قطعی طور پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، ایک تو ہے گانا بجانا، اور یہ تو ویسے اس کی حرمت ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ان میں شرک کی بھی داعیہ ہو، مثلاً کوئی گانا بجانا ایسا ہے کہ جس میں گانے بجانے والا جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، تو اس طور پر وہ جو ہے وہ گانا، وہ محفل، وہ کہیں زیادہ بڑھ کر حرام ہو جاتی ہے، اور خصوصاً اس سے بچے نہیں بچتے، یعنی جتنے بچے ہیں ان کی خصوصاً تربیت نہیں ہوتی۔ اکثر فلمیں، ڈراموں میں جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے جو ہے طرح طرح کے، جس طرح ہندوؤں کے جتنے بھی یعنی گانے بجانے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، اور اس طور پر بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہماری مدد ہو رہی ہے۔ در حقیقت ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو خصوصاً ہر قسم کے گانے سے، ہر قسم کی فلموں سے، ہر قسم کے ڈراموں سے اپنے بچوں کو جو ہے بچایا جائے، اپنے بچوں کو محمدی بنایا جائے، نہ کہ اس کے بجائے ایکٹر اور دوسری چیزیں جو ہے بنایا جائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ رب العزت نے لہو الحدیث، گانا اور استغنا، ان سب چیزوں کو لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کا قرار دیا، بغیر علم کے،
کہ جتنے گانے بجانے قوالیاں ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے، گمراہ کرنا ہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور اس کو مذاق بنا لینا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق، یہ غنا یعنی گانا بجانا جو ہے یہ انسان میں منافقت پیدا کرتا ہے، انسان میں منافقت اگتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے گنگانے لگ جاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان گانے سننے، گانے بجانے اور ان کے اوزار استعمال کرنے والے لوگوں پر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا تو پیٹ پھیر لیتے ہیں، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها گویا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم بس آپ خوشخبری سنا لیں ان کو دردناک عذاب کی۔ گانا بجانا اس میں سب سے اولین چیز جو ہوتا ہے یعنی وقت کا ضیاع ہے، اور وقت کا ضیاع ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور جتنے بھی کھیل تماشے ہیں ان میں بھی وقت کا ضیاع ہے، لیکن اس کی وقت کے ضیاع کی وجہ سے انہیں حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا، جائز ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی عبادت سے انسان کو غافل کر دیں، نماز سے، دیگر عبادات سے اگر کھیل وغیرہ بھی غافل کر لیتے ہیں تو وہ کھیل بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم واللہ اعلم بمرادہ، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدی و رحمۃ للمحسنین جو ہدایت ہیں اور رحمت ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کامل ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ ومن الناس من یشتری اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث بیہودہ باتوں کو، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، بغیر علم بغیر علم کے، ویتخذها ہزوا اور اس کو مذاق بناتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا تو تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر دیتے ہیں، کأن لم يسمعها گویا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا گویا کہ ان کے کانوں میں، دونوں کانوں میں بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم بس اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ استہزاء ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔